السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے قرآن مجید کے بارے میں ضروری معلومات، پارٹ نمبر 5، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 41 اور 42 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ یعنی یہ بڑی باوقار کتاب ہے، یعنی قرآن مجید، جس کے پاس باطل بھٹک بھی نہیں سکتے ہیں، نہ ہی آگے سے اور نہ ہی پیچھے سے، اور یہ نازل کردہ ہے حکمتوں والے، خوبیوں والے اللہ کی طرف سے۔ تو قرآن مجید کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قرآن مجید بالکل محفوظ ہے، کوئی آگے سے تبدیلی نہیں کر سکتا، آگے سے آ نہیں سکتا۔ تو آگے آنے سے مراد قرآن کے اندر کوئی کمی نہیں کر سکتا کہ ایک آیت کم کر دے، ڈیلیٹ کر دے، مٹا دے، ہٹا دے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ اتنی ساری آیتیں، اس کے باوجود آیت تو کیا ایک حرف بھی کوئی کم نہیں کر سکتا۔ ولا من خلف، اور قرآن کے پیچھے سے بھی کوئی باطل نہیں آ سکتا ہے، تو اس سے مراد ہے کوئی اس میں اضافہ نہیں کر سکتا، قرآن کے اندر کوئی بڑھا نہیں سکتا، کوئی ایڈ نہیں کر سکتا اپنی طرف سے۔ تو اس میں نہ کوئی کمی کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی زیادتی کر سکتا ہے، پورے طور پر سیکیور ہے، قرآن مجید محفوظ ہے۔ کوئی بھی پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، کسی بھی ملک کا، کنٹری کا ہو، کوئی بھی اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو گویا قرآن مجید کے اندر جتنی صورتیں ہیں، جتنی آیتیں، جتنے حروف ہیں، سب کی سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اس کے اندر کسی انسان نے تھوڑا بھی اضافہ نہیں کیا اور نہیں گھٹایا ہے۔ قرآن کے اندر ایک لفظ بھی نبی کا بھی نہیں ہے۔ قرآن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی ہے، ایک حرف بھی، ایک ورڈ، ایک لیٹر بھی نبی کی طرف سے نہیں ہے، نہ ہی کسی صحابی نے اس میں ایڈ کیا اور نہ ہی گھٹایا ہے۔ تو جب نبی اس میں نہیں گھٹا بڑھا سکے، جب صحابہ کوئی گھٹا بڑھا نہیں سکے، تو بعد کے آنے والے تو کر ہی نہیں سکتے۔ تو قرآن مجید پورا کا پورا لفظ، پورے کے پورے حروف، سینٹینس، جملے، سب کے سب صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے، بس نہ کسی فرشتے کا اس میں کچھ عمل دخل ہے۔ تو سورہ فاتحہ سے لے کے، سورہ فاتحہ الحمدللہ کے الف سے لے کر سورہ ناس کے سین تک، یہ کہیے کہ بسم اللہ کے با سے لے کے سورہ ناس کے سین تک اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اللہ اکبر، محفوظ ہے بالکل پوری طرح سے، اور یہ بات کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 9، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ تو قرآن محفوظ ہے سینوں میں بھی، اور قرآن محفوظ ہے کتابی شکل میں بھی، جس کو ہم دیکھ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرح سے قرآن محفوظ ہے، رائٹنگ میں لکھا ہوا، جس کو کہتے ہیں مصحف، قرآن مجید جو لکھا ہوا ہے، کتابی شکل میں ہے، پوری دنیا میں کتاب جو قرآن مجید پھیلا ہوا ہے، اور سینوں میں بھی محفوظ ہے، یعنی بہت سارے حفاظ ہیں، قاری ہیں، قراء ہیں، جو قرآن کو یاد کیے ہوئے ہیں۔ اگر کتابی شکل میں قرآن اگر اس کو سائڈ میں اگر تھوڑی دیر رکھ بھی دیا جائے تو بھی اتنے حافظ ہیں کہ تبھی انسان ختم نہیں کر سکتا ہے، اس کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عجوبہ ہے دنیا کا، اس سے بڑا عجوبہ دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنے لوگوں نے قرآن کو یاد کر لیا ہے، اتنے حافظ ہے دنیا میں کہ اگر قرآن کو بند کرتے نہیں بھی کھولے تب بھی کوئی ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، اتنے حافظ ہیں ماشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے۔ تو اسی لیے کافروں نے
الگ الگ زمانوں میں وقتوں میں پوری کوشش کی کہ قرآن کو مٹا دے, ختم کر دے. تو بہت سارے کافروں نے قرآن کو لیا اور اٹھا کر کے سمندروں میں پھینکوا دیا. بہت سے کافروں نے بہت بڑی تعداد میں قرآن کو جلایا بھی, دفن بھی کیا, پھینکا بھی. قرآن میٹا نہیں میٹا. پھر ان لوگوں نے کوشش کی حافظوں کو قتل کروا دیں, کوشش یہ بھی کی. پھر بھی اس نے آخر میں یہی سوچا کہ آخر کتنے کو ہم ماریں گے, یہ تو حافظ تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے حافظ قرآن, کتنے کو ہم ماریں گے. سب تنگ آ گئے, کافر عاجز آ گئے, تھک گئے. لیکن وہ قرآن کو کوشش کے باوجود مٹا نہیں سکے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے. تو قرآن پورے طور پر محفوظ ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ نے اس سے پہلے بھی کتابیں نازل کی ہیں آسمان سے, جیسے تورات ہے, زبور ہے, انجیل ہے, یہ کتابیں نازل کی ہیں. لیکن اس کے اندر لوگوں نے بعد میں تبدیلی کر دی, نبیوں کے جانے کے بعد چینجنگ کر دی. تو انجیل جو آج بائبل کے نام سے جانا جاتا ہے, کرسچن کے ہاتھ میں ہے, بائبل پڑھتے ہیں. تو اللہ نے نازل تو کی تھی, لیکن اب وہ محفوظ نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کہ اس میں کون سی بات اللہ کی طرف سے اور کون سی بات انسانوں نے اپنی طرف سے مکس کر دیا ہے, ملا دیا ہے. اس میں مکس ہے تو محفوظ نہیں ہے وہ. اسی لیے ہم بائبل نہیں پڑھ سکتے اور نہیں پڑھنا چاہیے. ہمیں نہیں پتا کون سی بات اللہ کی ہے اور کون سی بات انسان کی ہے. تو ہر انسان کو مسلمان ہونے کے لیے قرآن کو ماننا, اللہ پر ایمان لانا اور قرآن کو ہی ماننا یہ ضروری ہے. یہ قرآن محفوظ ہے, اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, چینج نہیں کر سکتا ہے. ایک حرف بھی انسان اس میں کو مٹا نہیں سکتا, ایک ایک حرف اللہ کی طرف سے. تو پورے حروف کے حساب سے محفوظ ہے, معنی کے حساب سے بھی محفوظ ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ گمراہ جو فرقے ہیں, بدعتی لوگ, وہ قرآن کے ترجمہ کرتے ہوئے اس کا مطلب بیان کرتے کچھ تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہیں پر ایک حق والی جماعت ہے جو حق پر ہے, وہ اس کا پردہ چاک کر دیتے ہیں, اس کا خلاصہ کر دیتے ہیں, کلیئر کرتے ہیں یہ غلط ہے. تو الحمدللہ مسلمانوں کی جماعت ایسی ہے جو معنی اور مطلب بیان کرنے جو لوگ تبدیلی کرتے ہیں, حق والی جماعت اس کو واضح کر دیتی ہے, بیان کر دیتی ہے کہ صحیح بات کیا ہے. تو قرآن مجید لفظ کے حساب سے, حروف کے حساب سے تو محفوظ ہے ہی, معنی اور مطلب کے حساب سے بھی یہ محفوظ ہے, سیکیور ہے. الحمدللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے, یہ دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ ہے. دنیا میں دوسری ایسی کوئی کتاب نہیں جو محفوظ ہو, اور کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے اندر یہ باتیں ہوں یا وہ باتیں جو قرآن کے اندر ہیں. الحمدللہ اللہ نے یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا یہ تحفہ دیا ہے ہم تمام انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ سننے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.